آپ کی برآمدات 12 ارب ڈالر کے ہیں، درآمدات 20 ارب ڈالر کے ہیں۔ جب آپ کی درآمدات بڑھیں گی اور آپ کے برآمدات کم ہوں گے تو یہ خسارے پر منتج ہو سکتا ہے، یہ بچت پر منتج ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ذخائر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ آپ کی تجارتی پالیسیوں اور اپنی اقتصادی پالیسیوں کا نتیجہ ہے؟ جب باہر کے حالات تبدیل ہو گئے، پاکستانی کو خوف لاحق ہوا اور اس نے اپنا پیسہ تحفظ کی خاطر ملک میں بھیجا۔ ایک پیسہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے ایک سرمایہ کار کا اعتماد کار فرما ہو، اور ایک پیسہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے سرمایہ کار کا خوف کار فرما ہو۔ آپ سرمایہ کار کے خوف کی وجہ سے اپنے پیسے کے بارے میں تحفظ کی ضرورت کو محسوس کرنے والا سرمایہ کار اپنا پیسہ بچانے کے لیے ملک میں بھیجتا ہے، اور ملک میں آئے ہوئے پیسے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بچتیں ہیں۔ یہ حقیقت پر مبنی نہیں، یہ محض سراب ہے جو آپ قوم کو دکھا کر سوائے اس کے کہ ان کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، اس سے اور کوئی نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ جی تو جناب والا، جب آپ تجارت میں منافع نہیں دکھا سکتے تو آپ ریزرو کے دعوے نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوں گے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے خوف کے مارے عدم تحفظ کا شکار پاکستانی، ان کی یہ رقم، اس کو آپ نام دے رہے ہیں اپنے ریزرو میں اضافے کے لیے۔ اگر امریکی پالیسیوں کا ایک تھپڑ آپ کی اس اقتصادی عمارت کو لگا تو یہ سارے ڈالر کا کشکول یہ چکنا چور ہو جائے گا۔ کبھی آپ اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ جی جناب اسپیکر، میں نے پچھلے سال بھی اپنی بجٹ تقریر میں جو سوالات اٹھائے تھے، میں آج بھی اس کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ میں آج بھی اس چیلنج کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ سال بدل جاتے ہیں لیکن حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ IMF سے آزادی کے دعوے غلط ہیں، بھیک کے کشکول توڑنے کے دعوے غلط ہیں۔ آج بھی آپ کے پاس اس اپنے ملک میں IMF کے اسٹرکچرل مینجمنٹ کے علاوہ آپ کے اقتصاد کے اور آپ کے معاشی نظم و ضبط کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، اور بیرونی دنیا سے جو آپ قرضے لے رہے ہیں، چاہے آپ ورلڈ بینک سے لے رہے ہوں، چاہے آپ ایشین بینک سے لے رہے ہوں، اس پر بھی کنٹرول IMF کا ہے۔ اور آج بھی آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں IMF کا اپنا ڈیسک موجود ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے IMF کو سے بے نیاز ہو گئے ہیں، آپ نے کشکول توڑ دیا ہے؟ کشکول توڑا نہیں، قرضے کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کشکول پھیلا ہے۔ کشکول نہیں، کشکالا پھیلایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، اور قوم کو آپ غلط قسم کے تسلیاں دے رہے ہیں۔ اب میں جناب والا ذرا پیداواری صلاحیت کی طرف آنا چاہوں۔ آپ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ باقی ممبر کیا باتیں کریں گے، ساری تو آپ کر جائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، میں تو مختصر بات کر رہا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، باقی تفصیلات تو باقی دوست بیان کریں گے۔ ہاں، پیداواری صلاحیت کے حوالے سے ذرا دیکھیں۔ چینی کا بحران ملک میں آیا، سیمنٹ کا بحران ملک میں آیا۔ یہ بحران مصنوعی تھا۔ پاکستان میں اس وقت 79 چینی کے مل موجود ہیں۔
اور پاکستان کی چینی کی سالانہ پیداواری صلاحیت 6.5 ملین ٹن یعنی 65 لاکھ ٹن آپ کی پیداواری صلاحیت ہے. طلب ڈیمانڈ 36 لاکھ ٹن کا ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر سالانہ چینی کی پیداواری صلاحیت 65 لاکھ ٹن کی ہو اور آپ کے ملک میں اس کی کھپت اور طلب وہ 36 لاکھ ٹن ہو, کیوں کر بحران پیدا ہوا؟ کیا بات بن گئی آخر؟ اور پھر یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ جنوری 2006 میں ملوں کے پاس ریزرو سٹاک 7 لاکھ ٹن تھا اور 15 مئی کو یہ سٹاک بڑھ کر 14 لاکھ ٹن ہو گیا. اب سٹاک میں اضافہ اور مارکیٹ میں قلت یہ مہنگائی کا سبب بنتا ہے. حکومت نے کیا کہا؟ سب بین الاقوامی دنیا میں قیمتیں بڑھ گئیں. جس چیز کی قیمت بڑھتی ہے کہتے ہیں بین الاقوامی دنیا میں قیمتیں بڑھ گئیں. جبکہ اسی پاکستان نے چینی منگوائی برازیل اور انڈیا سے, پاکستان کی موجودہ قیمت سے کم قیمت پر منگوائی گئی, اور پھر کہتے ہیں بین الاقوامی قیمتیں بڑھ گئیں. کس عقل کی بات آپ کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چینی سٹاک کیوں کی گئی؟ مل آنرز نے اس کی قیمتیں کیوں بڑھائیں؟ کیا یہ قومی مجرم نہیں؟ اور ان مجرموں کو سزا کیسی ملے؟ یہی لوگ تو ہماری معاشی پالیسی بنانے والے لوگ ہیں. یہی لوگ تو حکومتی بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی ہم کسی خیر کی امید نہیں رکھ سکتے. اب نجکاری کی طرف آتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نجکاری میں شفافیت نہیں ہے. آج سٹیل مل کی نجکاری ہوئی ہے, اور اگر سٹیل مل کے آپ محصولات کا اندازہ لگائیں, اس کا جو اب تک ریونیو ہے وہ 6.7 ارب روپے کا ہے. اس مل سے وابستہ اثاثوں میں 4500 ایکڑ زمین ہے جو 40 ارب روپے کے. جیسا تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. مجھے پتا ہے یہ تقریر میں جواب دے دیں گے. مجھے پتا ہے. مہربانی آپ. 4500 ایکڑ زمین 40 ارب روپے کی قیمت پہ 110 کلومیٹر اس کے اندر سڑک, 160 میگا واٹ کا پاور پلانٹ, واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ, پورٹ قاسم سے وابستہ ایک برتھ, جبکہ اس کی بڈ 21.69 ارب روپے ہے, اور اس میں سے ملازمین کو بھی 15.8 ارب روپے وی ایس ایس پروگرام کے تحت ادا کیے جائیں گے. 7.7 ارب کی ادائیگیاں ہوں گی. 3 ارب قانونی عذرداریوں کے لیے مختص کیا گیا. 2.5 ارب خریدار کو ورکنگ کیپٹل کے طور پر دینا ہے. اس قیمت پر بیچنے سے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آپ نے قوم کا 47 ارب روپے کا نقصان کیا ہے. اگرچہ مجھے پتا ہے معاملہ عدالت میں ہے, لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں سب رہنے دیں جو منظر عام پر آ چکی ہیں. پھر تو نہیں کرنا چاہیے. اب جناب یہاں تو مقدمات چل رہے ہیں, فلانے نے قومی خزانے کا 1 ارب کا نقصان کیا, فلانے نے قومی خزانے کا 2 ارب کا نقصان کیا. اب جو حکمران وہ قومی خزانے کا 47 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں, تو وہ بھی ذرا پھر اپنا مستقبل جانچیں کہ وہ کدھر اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں. اور پھر صاحب یہاں گڈ گورننس کی باتیں ہوتی ہیں.
गुड गवर्नेंस की बातें होती हैं बल्कि धज्जियां बखेरी जाती हैं। यहाँ पाकिस्तान में रेलवे भी है, रेलवे 3 जनरल आते हैं, एक जनरल साहब मिनिस्टर बनते हैं, दूसरे जनरल साहब उनके महकमे के सेक्रेटरी बनते हैं और तीसरे जनरल साहब जो हैं वो जनरल मैनेजर बनते हैं। चाइना के साथ मुआहिदा होता है, 69 इंजन और कोचेस खरीदे जाते हैं और खरीदने के बाद कहा जाता है ये पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम के मुताबिक नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये जो गुड गवर्नेंस के दावेदार मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, मैं एक बात दावे से कहना चाहता हूं, मैं माजी की दहाइयों की सफाई नहीं करता, उसमें भी हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया है, लेकिन जिस दावे के साथ मौजूदा लोग आए और पिछली दहाइयों की कमजोरियां कौम के सामने पेश करके एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद उनको दी, अगर हिसाब लगाया जाए किसी शोबे में भी सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक उन्होंने आगे बढ़ने का सफर नहीं किया, पीछे की तरफ जाने का सफर किया है। और इंशाअल्लाह जब ये लोग इस पर बहस करेंगे तो तमाम आदाद व शुमार आपके सामने रखेंगे। ठीक तो जनाब स्पीकर, ऐसे मामलात जब पब्लिक अकाउंट कमेटी में गए तो ये कहकर के एक मासूम सी गलती है इसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। तो इस किस्म की चीज़ें अगर हमारे पास ये कारकर्दगी हो और इसको हम गुड गवर्नेंस से ताबीर करें, उसको दियानत और अमानत से ताबीर करें, और ऐसी हुकूमत ने एहतसाब ब्यूरो बनाया हो दूसरों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए कि मैं तो पाक हूँ और दूसरी दुनिया जो है वो मुजरिम है, मैं समझता हूँ ऐसे लोग न हुकूमत करने के मुस्तहिक हैं और न इनका एहतसाब काबिल एतमाद है। ऐसे लोगों को जब तक इक़्तिदार हकीकी मानों में अवाम के हवाले नहीं करना होगा, मुल्क की सियासत में फौज जब तक अपनी मुदाखलत ख़त्म नहीं करेगी उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की की गाड़ी तरक्की की पटरी पर नहीं चढ़ सकेगा। अगर हमने इस मुल्क को तरक्की की पटरी पर चढ़ाना है, फिर अवाम को उनका हक़ देना है, पार्लियामेंट को उसका हक़ देना है, आइन की मुकम्मल अमलदारी की तरफ हमें आगे बढ़ना है, और इसके लिए इंशाअल्लाह जद्दोजहद जारी रहेगी, जद्दोजहद मौजूद है, और इंशाअल्लाह इस कौम को, इस कौम के मुस्तक़बिल को रोशन बनाने के लिए ये किरदार इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जारी रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। कबल इस